السلام علیکم۔ انسان جسے بچپن سے ہی کہانیاں سننے اور سنانے کا جنون کی حد تک شوق رہا ہے، شیکسپیئر کے سنسنی خیز ناولز ہوں یا راتوں کو سنانے والے بچوں کو جنات کے قصے، یہ سب کہانیوں کی مختلف شکلیں ہی تو ہیں۔ یہ کہانیاں کہ جس کے ذریعے انسان نے اپنا سب کچھ شروع سے لے کر اب تک اچیو کیا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان سب سے پہلے جن تجربات سے گزرتا رہا، وہ ان تجربات کو قلم بند کر کے یا دوسروں کو زبانی سنا سنا کر ہم تک پہنچاتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے سچ کہ جن کو جانچ کرنے کی ضرورت تھی، جانچ کر وہ بغیر جانچے بغیر پرکھے ہمیں معلوم ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سب سے پہلے انسان اپنے گھر سے جانوروں کو لے کر نہر کی طرف گیا تو وہ کسی کھڈے میں گر پڑا۔ واپس آ کر اس نے لوگوں کو کہانی سنائی کہ بچپن سے جب میں وہاں گیا دریا میں تو میں بہت بڑے کھڈ میں گر پڑا۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھ کر اور دیکھ بھال کر چلنے کی کوشش کی۔ یہ سب سے پہلی انسان کی کہانی تھی۔ دوستو، کہانی ہی ہے کہ جس کے ذریعے آج تک انسان نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں ترقی حاصل کی ہے۔ ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا ماہر نفسیات ڈاکٹر جورڈن پیٹرسن اپنی کتاب دا میپس آف میننگ میں رقم دراز ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے مینلی دو طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ دنیا میں موجود مختلف اشیاء کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر جانچنا۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا، پھر اس مشاہدے کو قلم بند کر کے دوسروں تک پہنچا دینا۔ پہلا طریقہ واضح طور پر سائنسی ہے، جبکہ دوسرا طریقہ کہانیوں پر مشتمل ہے۔ سائنسی طریقہ سب سے پہلے رائج نہیں تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دا ایج آف انلائٹنمنٹ یعنی 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان کا جو سارا عرصہ ہے، وہ انسان نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزار دیا کہ سائنس سب سے بہترین چیز ہے، اور سائنس کے ذریعے جن واقعات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہی واقعات حقیقی ہیں، باقی تمام تر واقعات محض قیاس آرائی اور مفروضات پر مبنی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کہانیاں انسانی جذبات اور انسانی مشکلات کے اندر بہت سا اضافہ ہو گیا، اور یہ جذبات اس کے دب کر رہ گئے اور سائنس ہم پر غالب آتی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سائنس کے غلبے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ڈپریشن اور اینزائٹی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کہانیاں سنانا یا جو پہلے قصے تھے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے بائبل ہو، سیتا رام کا قصہ ہو یا مہابھارت کی جنگ، یہ قصے انسان کو اس کی زندگی کو سمجھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یورپ بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ صرف سائنس کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھا اور چیزوں کو جانچا نہیں جا سکتا۔ کارل یونگ جو ایک بہت بڑا سائیکولوجسٹ ہے، لکھتا ہے کہ انسان کو کہانیوں سے مراد یعنی کہانیوں کا مطلب لٹرلی نہیں لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کہانی کو سچا یا جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو مسترد یا اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہانی کے اندر جو میننگ چھپا ہوا ہے، جو مطلب اس کے اندر پنہا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر پھر انسان کو اس کہانی کی اچھائی یا برائی کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولانا رومی کی حکایات کو لے لیں یا شیخ سعدی کے قصوں کو لے لیں، اگرچہ ان میں سے بہت سے قصے یا کہانیاں فرضی ہیں، لیکن ان کہانیوں کے مطالب اتنے زیادہ گہرے ہیں کہ اگر انسان اس کے اندر غور و خوض کرے تو وہ علم کی مختلف وادیوں کی گہرائیوں میں چلتا پھرے گا۔ میرے محترم دوستو، واقعات کو اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی غرض سے یہ جو ہمارا سائیکولوجسٹ ہے کارل یونگ، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کو سیدھی سیدھی بات کر کے یہ اچھا ہے، یہ برا، اس سے بچو، اس کو اختیار کرو، اس طرح کر کے بھی تو انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے اور اسے صحیح راستے پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کہانیوں کی ضرورت کیا اور کہانیوں کی ضرورت کیوں؟ اس کا جواب بہت انٹرسٹنگ دیتا ہے۔ یہ بات کرتا ہے کہ انسان کا تعلق اصل میں زیادہ تر اس کے انکانشیس مائنڈ کے ساتھ ہے،
یعنی ذہنی لاشعور کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا جو لاشعور ہے اس کے اندر دو طرح کی میموریز یا دو طرح کے حافظے چھپے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حافظے کو کہتا ہے پرسنل انکانشیس۔ اس کے اندر انسان کی ذاتی طور پر جو اس کی زندگی کے واقعات اور تجربات گزرے ہوتے ہیں وہ محفوظ ہیں، جس کو وہ کہتا ہے پرسنل انکانشیسنس۔ دوسرا انکانشیسنس اس کا بہت انٹرسٹنگ ہے، جس کو اس نے نام دیا کولیکٹیو انکانشیسنس۔ یہ ذہن کا وہ حصہ ہے یونگ کے بقول کہ جس کے اندر انسان کی اپنی نہیں بلکہ اس کی ساری اسپیشیز کی یادیں چھپے ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت ہی وہ بہت سے واقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لاتا ہے، اور ان واقعات کے اندر مختلف کردار چھپے ہوتے ہیں۔ ان کرداروں کو اس نے آرکیٹائپس کا نام دیا ہے۔ آرکیٹائپ سے مراد یہ ہے کہ ہیرو، جوکر، شرابی، جادوگر وغیرہ وغیرہ۔ یہ کردار انسان کے ذہن میں پیدائش سے ہی پنہاں ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کو مختلف طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ عملی شکل دے دیتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کے کولیکٹیو انکانشیسنس کے اندر مختلف ڈھانچے چھپے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ان ڈھانچوں کے اوپر ماس بھی چڑھتا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کہانیوں کی ہمیں اہمیت پتہ چل گئی۔ اب یہ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کہانیوں سے غلط مطلب بھی لے سکتے ہیں، اور اگر کہانیوں سے غلط مطالب نکالے گئے اس کے انتہائی خطرناک کونسیکوینسز یعنی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کس قسم کی کہانیاں سچائی اور کس قسم کی کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اس کے کو سمجھنے کی غرض سے ہم نے غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کہانیاں تین طرح کی، اس کی تین کیٹیگریز ہوں گی، اور ان تین کیٹیگریز کا یہ ایسا پیمانہ ہے جس کے اندر پرکھ کر ہم کسی بھی کہانی کے میننگ فل یا میننگ لیس یا اچھے یا برے ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلا ہے ڈیپ میننگ۔ اگر کسی کہانی کا مطلب انتہائی گہرا ہے اور ایسا گہرا کہ جس کو بار بار پڑھیں تو بار بار انسان کو کچھ نیا حاصل ہو، یہ تو کہانی انسان کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو آپ کھول کر دیکھ لیں، رینڈملی کسی بھی جگہ سے دیکھیں، جو قصہ چلا آ رہا ہوگا اس پر آپ سال ہا سال بھی غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو مختلف قسم کی نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی کہانی بالکل سادہ ہے اور کہانی کو پڑھتے ہوئے آگے کیا ہوگا اگر آپ یہ آسانی سے جج کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی بالکل بیکار ہے اور آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسی کہانیوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، امبیلنس آف آرکیٹائپس۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر کہانی کے اندر مختلف کردار ایک ہی میسج کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں یا ایک ہی بات پر بار بار زور دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی بالکل فضول اور لغویات پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کہانی کے اندر یہ بتلایا گیا ہو کہ فلاں انسان جو ہے بغیر کسی مشکل کے بہت اونچے مقام پر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو جان لیجئے کہ یہ کہانی بالکل بیکار ہے اور انسان کے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز کہ جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہو وہ اس کے لیے سود مند ہوگی، اور تیسری چیز کا تعلق بھی اسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ اگر ایسی کہانی کہ جو انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہ کر سکے، وابستگی اختیار نہ کر سکے، وہ کہانی بالکل بیکار ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو نروس سسٹم ہے یہ اس کو اس لحاظ سے ڈھالا گیا ہے کہ کہانی کے اندر جو کردار اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے، ویسے اس کہانی کے اندر جو کردار کی ذہنی کیفیت ہوگی بعینی ہی اسی طرح کی کیفیت انسان کہ جو کہانی پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کے اوپر بھی طاری ہونی چاہیے۔ مطلب اگر کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے، میچ کے اندر ہارنے والی ٹیم یا جیتنے والی ٹیم یا کوئی میچ بہت سنسنی خیز حالت میں داخل ہو چکا ہے، تو جیسا چوکا لگنے میں کھلاڑیوں کو ان کے دل جو ہے وہ بلیوں اچھلنا چاہیے، ویسے ہی انسان جو میچ دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ بھی سیم وہی کنڈیشن لاگو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا وہ کہانی کہ جو انسان کے ساتھ وابستہ رہے وہ کہانی حقیقی ہے، اور ایسی کہانی کہ جس کو ہم ایلین کہہ سکتے ہیں، جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کہانی بالکل بیکار ہے۔
آخر میں ہم یہ کہنا ضرور چاہیں گے کہ انسان کی ذاتی زندگی بھی تو ایک کہانی ہی ہے. جب انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے تو وہ خود کو اور دوسروں کو اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہماری زندگی ان 3 پیمانوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ جیے جانے کے قابل بھی نہیں ہے. آخری بات یہ کہ آپ ایسی زندگی کی کہانی لکھیں کہ جس کو پڑھنے یا سننے کے بعد آپ خود اور دوسرے لوگ آپ سے انسپائر ہو سکیں اور آپ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے یا آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکیں. میرا اور آپ کا اللہ نگہبان.